العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: العطف تابع مقصود بالنسبة مع مطبوعه ويتوسط بينه وبين مطبوعه أحد الحروف العشرة وسيأتي مثل قام زيد وعمر. وإذا عطف على المرفوع المتصل أكد بالمنفصل مثل ضربت وأنا وزيد إلا أن يقع فصل فيجوز تركه مثل ضربت اليوم وزيد. وإذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض نحو مررت بك وبزيد. عطف وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ نسبت سے مقصود ہوتا ہے. وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ، اور اس عطف یعنی معطوف کے اور اس کے معطوف علیہ یعنی مطبوع کے درمیان 10 حروف میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے. وسیأتی، اور حروف عشرہ کا یعنی حروف عطف کا بیان عنقریب آگے آئے گا. مثل قام زید وعمر، جیسے قام زید وعمر، زید اور عمر دونوں کھڑے ہوئے. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، اور جب ضمیر مرفوع متصل پر کسی اسم کا عطف کیا جائے تو ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لائی جائے گی. اُکِّدَ بِمُنفَصِلٍ، جیسے ضربت انا وزید، میں نے اور زید نے مارا. الا ان یقع فصل، ہم اگر یہ کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فصل واقع ہو تو تاکید کا چھوڑنا جائز ہے، یعنی تاکید نہ لائے تو بھی جائز ہے. جیسے ضربت اليوم وزید، آج میں نے اور زید نے مارا. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، اور جب ضمیر مجرور پر کسی اسم کا عطف کیا جائے تو جار کا اعادہ کرنا ضروری ہے، یعنی جار کا اعادہ کیا جائے گا. جیسے مررت بک وبزید، میں تیرے اور زید کے پاس سے گزرا. طلبہ عزیز، توابع میں سے مصنف یہاں سے دوسرا تابع عطف کو بیان کر رہے ہیں. عطف بحرف جس کو کہا جاتا ہے تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعہ، یعنی عطف بحرف وہ تابع ہیں جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہو، یعنی جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہو وہی نسبت تابع کی طرف بھی ہو رہی ہو. آگے صاحب قافیہ نے اس کے لیے ایک شرط بیان کی ہے، وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ أَحَدُ الْحُرُوفِ الْعَشْرَةِ، یعنی عطف بحرف کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ اس کے درمیان یعنی عطف بحرف کے درمیان اور اس کے مطبوع یعنی معطوف علیہ کے درمیان 10 حروف عاطمہ میں سے کوئی حرف موجود ہو. اب تعریف کو اور اس کی شرط کو مثال سے سمجھیے. جیسے جاءنی زید وعمر، میرے پاس زید اور عمر آئے. اس مثال میں دیکھیے کہ زید یہ مطبوع ہیں اور عمر اس کا تابع ہے جس کو عطف بحرف کہا گیا، اور درمیان میں واو حرف عطف موجود ہے. اور جس طرح آنے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اسی طرح آنے کی نسبت عمر کی طرف بھی ہو رہی ہے. اسی کو کہا مقصود بالنسبت، یعنی اپنے مطبوع کے ساتھ وہ نسبت میں مقصود ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جاءنی زیدن،
جاء کی نسبت جس طریقے سے زید کی طرف ہو رہی ہے کہ زید آیا، عمر کی طرف بھی ہو رہی ہے کہ عمر بھی آیا۔ اس کے بعد صاحب کافیہ نے فرمایا وسیاتی، یعنی ان حروف عاطفہ کا تفصیلی بیان حروف کی بحث میں آنے والا ہے۔ عطف بحرف کے فوائد قیود پر ایک نظر کر لیں۔ العطف تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعہ، اس میں العطف معرف ہے، اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعہ یہ اس کی پوری تعریف ہے۔ تعریف میں تابع جنس کے درجے میں جو تمام توابع کو شامل ہے، اس لیے کہ تمام توابع تابع ہیں، اور مقصود بالنسبتی یہ فصل اول ہے، اس کے ذریعے سے بدل کے علاوہ تمام توابع خارج ہو گئے، صفت، تاکید، عطف، بیان، یہ سب خارج ہو گئے، کیونکہ یہ تینوں مقصود بالنسبت نہیں ہوتے، بلکہ مقصود بالنسبت ان میں صرف ان کا مطبوع ہوتا ہے، لیکن تاحال بدل اس میں شامل ہے، اس لیے کہ بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے۔ لیکن جب مع مطبوع ہی کہا، یہ فصل ثانی کے درجے میں اس سے بدل بھی خارج ہو گیا، کیونکہ اگرچہ وہ خود مطبوع مقصود بالنسبت ہوتا ہے، لیکن اس کا مطبوع مقصود بالنسبت نہیں ہوتا، یعنی بدل خود مطبوع بالنسبت تو ہوتا ہے، مقصود بالنسبت ہوتا ہے، بدل جو ہے مقصود بالنسبت ہوتا ہے، لیکن اس کا مطبوع مقصود بالنسبت نہیں ہوتا۔ تو العطف تابع مقصود بالنسبتی، یہاں تک بدل بھی شامل تھا، ما مطبوع ہی کہا تو بدل اس سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ اس کا مطبوع مقصود بالنسبت نہیں ہوتا۔ جیسے قال نبینا محمد، تو یہاں پر مقصود بالنسبت محمد ہے، نبینا یہ مطبوع مقصود نہیں ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ أُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ، پوری عبارت کے اندر مصنف نے عطف کے دو تین اہم باتوں کو، مسئلے کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر کسی اسم کا عطف کرنا ہو تو عطف سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لانا ضروری ہوگا۔ یعنی آپ ضمیر مرفوع متصل پر کسی اسم کا عطف ڈال رہے ہیں، کسی اسم کا عطف کر رہے ہیں مرفوع متصل پر، تو ضمیر منفصل سے پہلے اس کی تاکید لانا ہوگی، اس کے بعد ہی آپ عطف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ضمیر مرفوع متصل لفظاً اور معناً شدت اتصال کی وجہ سے ما قبل کلمے کے ایک جز کی طرح ہو جاتا ہے، ما قبل والے کلمے کی ایک جز کی طرح ہو جاتا ہے، اور کلمے کے جز پر اس میں ظاہر کا عطف کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے ضربت انا وزید، جب منفصل کے ذریعے انا کے ذریعے تاکید لائی گئی تو ظاہراً اس کی تاکید عطف پر ہوئی، جو کہ کلمے کا جز نہیں بلکہ مستقل کلمہ ہے، تو کلمے مستقل کلمے کا عطف مستقل کلمے پر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ ضربت وزید، میں نے اور زید نے مارا، تو زید کا عطف تو ضمیر پر ہو رہا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تو ضمیر یہ شدت اتصال کی وجہ سے کلمے کا جز بن گیا، تو مستقل کلمے کا کلمے کے جز پر عطف کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید لانا ضروری ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی ایک مثال ہے
اسکن انت وزوجک الجنہ. اسکن تو اسکن کا زوجکا کا عطف اسکن پر ڈالا گیا، لیکن ضمیر منفصل کے ذریعے انت کے ذریعے تاکید لائی گئی. اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، وَرَبُّكَ کا عطف ڈالا گیا ہے اذهب پر، لیکن اذهب ضمیر منفصل کے ذریعے سے اس کی تاکید لائے گی انت کے ذریعے. خیر بہرحال جب ضمیر مرفوع متصل پر کسی اسم کا عطف کرنا مقصود ہو تو ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لائی جاتی ہے. اس کی بالمقابل اگر ضمیر مرفوع منفصل پر عطف ڈالنا، یعنی کسی اسم کا عطف کر رہے ہیں ہم ضمیر منفصل پر یا ضمیر منصوب اور مجرور پر، تو بغیر کسی تاکید کے ہم اسم ظاہر کا عطف کر سکتے ہیں. جیسے انا وزید، دیکھیں انا ضمیر مرفوع منفصل ہے اور زید کا عطف انا پر ہے، لہذا بغیر کسی فصل. اسی طریقے ضربتک وزیدا، مررت بک وبزید، یہاں پر ضمیر منفصل کے ذریعے یہاں پر تاکید لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہی نہیں ہے. الا ان یقع فصل فیجوز ترکہ، یہاں سے مصنف فرما رہے ہیں کہ اگر ضمیر مرفوع متصل پر اسم ظاہر کا عطف ڈالنا ہو تو اس کے لیے قاعدہ مذکورہ کی بنا پر ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید لانا لازم ہے. لیکن اگر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، تابع اور متبوع کے درمیان کوئی فصل ہو تو وہاں تاکید لانا گرچہ جائز ہے لیکن ضروری نہیں. تاکید لانے کو چھوڑ دینا جائز ہے. یجوز ترکہ یعنی تاکید لانا چھوڑ دینا، یعنی تاکید نہ لائی جائے تو بھی جائز ہے. اور اس سے پتہ چلا ہے کہ تاکید اگر ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید لائی جائے تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جائز ہے. ضروری نہیں ہے ضمیر منفصل سے تاکید لانا، کیونکہ فاصلہ تاکید کے قائم مقام ہو جاتا ہے. جیسے مصنف نے مثال دی ضربت الیوم وزید، یہاں پر الیوم کا فصل ہو گیا، لہذا زید کا ضربت کی تو ضمیر پر عطف کرنا جائز ہو گیا، تاکید نہ لانا صحیح ہو گیا. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اشرکنا ولا آباءنا، یہاں پر آبا کا عطف ڈالا گیا ہے اشرکنا پر. اشرکنا ضمیر مرفوع متصل ہے، نحن ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے، لیکن درمیان کے اندر لائے زائدہ کا فصل ہو گیا، لہذا یہاں پر ضمیر منفصل سے تاکید لانا ضروری نہیں ہے. آگے مصنف نے فرمایا وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيدَ الْخَافِضُ. یہاں سے مصنف عطف کے متعلق ایک اور اہم مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مجرور متصل پر کرنا ہو تو معطوف پر عامل جار کا اعادہ لازم ہوگا. یعنی اگر ہم کسی اسم کا عطف کر رہے ہیں ضمیر مجرور متصل پر تو اس صورت میں عامل جار کا اعادہ کرنا ضروری ہے، پھر چاہے وہ جار حرف جر کی صورت میں ہو یا اسم مضاف کی صورت میں ہو. جیسے مررت بک وبزید. اب یہاں پر دیکھیے زید کا عطف ہم بکا کی کاف ضمیر مجرور متصل پر ڈال رہے ہیں، لہذا بغیر اعادہ جار کے صحیح نہیں ہوگا. لہذا اس طرح نہیں کہہ سکتے مررت بک وزید، نہیں کہہ سکتے. نہیں،
عامل جار یعنی باہر بجر کا اعادہ کرنا ہوگا، جیسا کہ اس مثال میں کیا گیا مررت بک وبزید، یا اس میں مضاف ہو جیسے المال بینی وبینک، المال بینی وبینک، مال میرے اور تمہارے درمیان ہے، تو بینک کا عطف یا ضمیر بینی یا ضمیر مجرور متصل پر ہے، ہاں بینک کاف ضمیر کا عطف یا ضمیر مجرور متصل پر ہے، لیکن اس میں مضاف کے ذریعے اس کا اعادہ کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور اچھی مثال لیجئے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، یہاں پر دیکھیے آبائک کا عطف الہک کی کاف ضمیر پر ڈال رہے ہیں، لیکن الہ مضاف کا اعادہ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ اس میں ظاہر کا عطف اگر ضمیر مجرور متصل پر ڈالنا ہو مقصود ہو تو اس صورت میں جار کا اعادہ کرنا ضروری ہے، جیسے مررت بک وبزید نعبد الہک و الہ آبائک۔ آج کا یہ سبق ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.